الرحمن الرحیم اذ تستغیثون میں کون ہے مستغیث؟ ہم المؤمنون، مومن ساری رات مانگ رہے تھے. اور کیسے مانگ رہے تھے؟ کہتے تھے رب انصرنا علی عدوک اغثنا یا غیاث المستغیثین. کیا یا اغثنا؟ دیکھو زندہ پیغمبر ساتھ موجود ہے، کوئی تو فعل نہیں، کوئی حق نہیں، کوئی فلاں نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اغثنا، تو مدد کر او غوث اعظم، یا غیاث المستغیثین، فریاد کرنے والوں کی فریادوں کو پہنچنے والے، یا غیاث المستغیثین. تجھے جو دعا مانگتے رہے اور پیغمبر بھی دعا مانگتے رہے. اللہ فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم، جب تم فریادیں کر رہے تھے اپنے رب سے. پیغمبر بھی مستغیث ہے. کیا ہے؟ المستغیث هو النبی. نیچے لکھا ہے باہر کا والا، پیغمبر مستغیث ہے، علی المرتضی بھی مستغیث ہے، ابو بکر بھی مستغیث ہے، یہ سب مستغیث ہیں. تو غوث اعظم کون ہے؟ صرف اللہ. غیاث المستغیثین کون ہے؟ صرف اللہ. کس کو پکار رہے تھے؟ اللہ ہی. جو خود فریادیں کرے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، وہ حاجت روا نہیں ہوتا، یہ خود رونے والے ہیں. تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، پس قبول کر لیا اللہ نے تمہاری فریادوں کو. لکم، اور قبولیت کی صورت کیا بنی؟ کیفیت اجابت. یہ رو رہے تھے، اوپر سے قبول کر لیا. اور قبول کیسے کیا؟ 1000 فوجی بھیج دیا. 1000 فوجی بھیجا جبریل کی قیادت میں. حدیث ہے جبریل نے آپ سے پوچھا کہ جو بدر میں تھے ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو بدری تھے وہ خیر و اہل الارض ہے. تو جبریل کہتا ہے کہ فرشتے بھی جو بدر میں اترے تھے وہ خیر الملائکہ ہے. ان فرشتوں کو بھی اعزاز یہ ملا کہ سارے فرشتوں کے وہ سردار بن گئے. اور جو بدر میں مجاہد تھے یہ سارے صحابہ کے امام بن گئے، خیر و اہل الارض. تو اللہ نے اپنے فوجی بھیج دیے. انی ممدکم، کیفیت اجابت بے انی ممدکم، یہ کہ بے شک میں مدد کرنے والا ہوں. ممدکم، مدد کرنے والا ہوں. نبی مدد مانگنے والا ہے اور مدد کرنے والا اللہ ہے. علی مدد مانگنے والا ہے اور مدد کرنے والا اللہ ہے. اور یہ مشرکہ المدد یا رسول اللہ پکار رہا ہے. اور یا رسول اللہ بھی آگے پتہ نہیں کتنے مشکل کشا بنائے مشرکوں نے. پیغمبر بھی مدد مانگتا ہے اللہ سے، علی بھی مدد مانگتا ہے اللہ سے. پیغمبر کریم علی المرتضی یہ وتر پڑھتے تھے یا نہیں؟ وتروں میں کیا پڑھتے تھے؟ اللہم انا نستعینک. اور جب فاتحہ پڑھتے تھے نماز، ایاک نستعین. اسی لیے جو مشرک ہے نا وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے. خنزیر اتنا پلیت نہیں جتنا مشرک پلیت ہے. اتنی چیز واضح ہونے کے باوجود نبی مشکل میں اللہ کو پکار رہا ہے، علی مشکل میں اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن واہ مشرکہ
ہاں تو مشکل میں کس کو بابا کاکی تار تے بابا چھوکری تار، بابا فلانا لسوڑی شاہ تے بابا اروڑی شاہ، تے بابا بوری شاہ تے بابا بوڑھی شاہ، دھرم بے ایمانہ ہیں، واقعی مشرک واجب القتل ہے۔ ہاں بھائی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، ساتھ 1000 فرشتوں کے مردفین، یہاں پر مردفین ہے، اور سورہ آل عمران نکالو 125 نمبر آیت، مسبح مردفین، لگاتار، مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، مسلسل لگاتار، ردیف کہتے ہیں 133۔ اللہ فرما یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ مسومین، وردی پوش، نشان لگے ہوئے، یہ جرنل کا نشان ہے، یہ فوجی کا نشان ہے، مسومین۔ تطبیق عرض کروں گا انشاءاللہ جب پہنچے گے آل عمران میں، یہاں تطبیق کا مقام نہیں۔ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اب ایک اعتراض کا جواب ہے، سوال کا جواب ہے، فرشتے آ گئے، اچھا فرشتوں نے مدد کی، فرمایا کوئی نہیں، فرشتے آئے، کوئی مشرک خوش نہ ہو، اگر کرتے بھی تو مسئلہ کوئی نہیں تھا، کیونکہ بھیجے ہوئے کس کے تھے؟ اللہ کے، اور کہا کس کو تھا؟ استستغیثون۔ ہاں، اعتراض تو تب بنتا کہ پیغمبر کریم کہتا المدد یا جبریل، المدد یا میکائیل، او جبریل تو بھی آ جا، میکائیل تو یوں نہیں کہا، پیغمبر نے اللہ کو پکارا، اب اللہ جس کو بھی بھیج دے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ، مومن اور مشرک میں فرق کیجئے، مومن کوئی وسیلہ بھی مانگنا ہونا تو وہ براہ راست پکارتا اللہ کو ہے کہ تو میرا ولی بنا دے، تو کسی کو بھیج دے، مومن یہ، اور مشرک وہ براہ راست کہتے ہیں میری تیرے آگے تھے تیری۔ ہاں، مشرک ہوتا ہی وہ ہے جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے کہ وہ ہیلے کے لیے بھی پکارتا ہے، تو کس کو؟ ہاں، تب بھی درخواست اللہ کے دربار میں، یہی تو فرق ہے مشرک موحد میں۔ ہاں بھائی، مردفین میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے 1000 فرشتہ، اس طرح آیا نا، شیطان دیکھ رہا، اس نے ایک سردار کا ہاتھ پکڑا ہوا، بڑے سردار، شیطان نے دیکھو مارو ہے تو جبریل آیا ہے، فلانا تجھے حرامی پیچھے بھاگا، پیچھے بھاگا، اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا انی اخاف اللہ۔ شیطان بھی جبریل کو دیکھ کے کہہ رہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اس لیے ناکاسا بھاگ گیا نکل کے، جیسے اذان سن کے بھاگتا ہے اسی آواز اور رفتار کے ساتھ بھاگا۔ ہاں بھائی دیکھو، مردفین، ہم نے وہ ٹیلا بھی دیکھا ہے جہاں پر فرشتے اترے تھے، بالکل سامنے، اور بدر کا میدان بڑا عجیب میدان ہے۔ ہاں، جاؤ، اللہ سب کو لے جائے، مواحدین کو، وہاں مواحدوں کے جانے کا مقام، مشرک کا کوئی جگہ نہیں ہے وہاں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک جہاں یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہاں جا کے جب اصل جگہوں پہ آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہاں قرآن پڑھنے کا اور مزہ ہوتا ہے۔
کہ وہ لشکر جہاں کھڑا ہے، یہ لشکر یہاں کھڑا ہے، اور اوپر فرشتے ٹیلے پہ آ رہے ہیں، وہاں ٹیلے پہ فرشتے اترے، دیکھا، فرمایا 1000 فرشتہ مردفین، آگے پیچھے آنے والے۔ اچھا جی، فرشتے آئے؟ فرمایا ہاں آئے۔ حکمت اولا انزال ملائکہ، فرشتے آئے تھے، ما جعلہ اللہ، اور نہیں کیا اللہ نے اس بات کو، یعنی انزال ملائکہ کو، الا بشرا، مگر خوشخبری، والے تطمئن، تاکہ دوسری حکمت، تاکہ مطمئن ہوں، بہی، ساتھ اس کے، قلوبکم، ساتھ اس خبر کے، ساتھ اس خوشخبری کے، ساتھ اس بشرا کے، قلوبکم، دل تمہارے دل مضبوط ہوں۔ یہ اس لیے فرشتے آئے تھے، فتح کی خوشخبری بھی تھی، اور تاکہ تمہارے یہ خبر سن کے دل مطمئن ہو جائیں کہ ان پر اللہ کی فوج بھی آ گئی ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، ورنہ تو نئی حقیقت میں مدد، الا من عند اللہ، مگر اللہ کی طرف سے، حقیقتاً مدد کرنے والا صرف اللہ ہے، اسی کی طرف سے مدد ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ، خیال سے معنی کرنا ہے، بے شک اللہ عزیز ہے، کس پر؟ غالب ہے، نصر بلا انزال ملائکہ پر، غالب ہے نصر بلا انزال ملائکہ، غالب ہے نصر بلا انزال ملائکہ پر، حکیم، حکمت والا ہے انزال ملائکہ میں۔ فرشتوں کا اتارنا حکمت پہ مبنی تھا، ورنہ تو وہ مدد کر سکتا ہے فرشتوں کے اتارنے کے بغیر بھی، اور یہ بھی تو تھا، یہی جبریل تھا، صدوم کی بستیوں کو اس نے اٹھایا تھا جڑ سے ایک ہاتھ پہ، اور وہ اوپر جا کے الٹا کر کے مارا تھا، تو جہاں ایک پر مارتا تو ابو جالا تو ملتے ہی کہیں نہیں، یہ جالے شالے تو سارے اڑ جاتے، لیکن اللہ نے فرشتے اتارے تھے شاباش دینے کے لیے۔ لیکن آج اللہ دیکھنا چاہتا تھا پیغمبر کی فوج کو، اوپر فوج آ گئی تھی، لیکن فوجیوں کو اللہ نے فرمایا کیوں؟ میں نے جبریل فرشتوں، تو اللہ نے لگتا جو ہے فرشتوں کو بھی بھیجا ہے کہ چلو ذرا نبی کے شاگردوں کو لڑتا دیکھ کے آ جاؤ۔ ہاں، نیچے جو مباحث لڑ رہے ہیں نا توحیدیوں، تم ہی تھے نا، تم کہتے تھے بھائی یس پہ قدما، ہاں، تو تم ذرا آج دیکھو کہ میری توحید کے سچے محب کس بے جگری سے لڑ رہے ہیں، تمہیں بھی مزہ آ جائے، ذرا بدر کا منظر دیکھیے۔ ہاں، تو یہ فرشتے آئے تھے صحابہ کا دیدار کرنے کے لیے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا، خوشخبری سنانے، والے تطمئن بِهِ قُلُوبُكُمْ، جبریل بھی بڑا خوش ہوا ادھر، تاکہ مطمئن کرے اس خبر سے تمہارے دلوں کو، ورنہ تو نہیں ہے حقیقت میں ناصر، مدد کرنا، الا من عند اللہ، ان اللہ عزیز حکیم۔ چوتھی وجہ آ رہی ہے الانفال للہ، فرمایا میدان جنگ میں جتنی کرامتیں ظاہر ہوئیں وہ کرامتیں ظاہر کرنے والا اللہ، تو الانفال للہ، انفال بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب ایک کرامت یہ ہوئی کہ فرشتے آ گئے، اور فرشتے اب بھی آتے ہیں، ہاں بھائی، ہمیشہ یہ اللہ کی فوج آتی ہے۔
یہ اس نے صحیح کہا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اپی۔ اب یہ جو غزہ کی جنگ ہے اور اس طرح کی جنگیں، تو یہ خود یہودیوں کی شہادت یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے اتنے فوجی بیٹھے ہوتے ہیں اور ایسے لوگ ظاہر ہوتے ہیں اور سب کو مار کے پھر پتہ ہی نہیں چلتا وہ کدھر گئے۔ یہ یہودی فوج کے بیان کہ ایسے لوگ ظاہر ہوتے ہیں پھر سمجھ ہی نہیں آتی وہ گئے، نکلے کہاں سے، گئے کہاں سے۔ اور کئی یہودیوں نے اس کی گواہی دی ہے۔ پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری لڑائی جنات سے ہو رہی، جن ہمارے ساتھ لڑ رہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، آپ تو جہاں بیٹھے ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ 15 مہینے اتنا بارود گرایا گیا غزہ پہ کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ اور وہ بم جو کئی فٹ زمین میں اتر جاتی، کئی فٹ، 60-100 فٹ تک نیچے چلے جاتے، وہ بم اور وہ بارود، اور کئی ہزار ٹن بارود ایک بم اٹھا کے آتا ہے، یعنی سب سے بڑے بم۔ بلکہ تجزیہ کاروں نے یہ تجزیہ کیا کہ جو جاپان وغیرہ ہیروشیما پہ ایٹم بم گرے تھے وہ اس بارود کا سینکڑواں حصہ بھی نہیں بنتے۔ سب سے زیادہ بارود غزہ پہ برسا۔ جب جنگ بندی ہوئی انہوں نے اعلان کیا تھا سارے کمانڈر ہم نے مار دیے، وہ سارے کمانڈر باہر نکل گئے سب۔ اب اسرائیل پریشان ہے کہ یہ کیا ہوا، 15 مہینے تو دنیا ٹل لگا دیا، امریکہ نے، روس نے، اپنا روس نہ اسرائیل نے، سب نے پورا جتنی طاقت تھی لگا دی۔ مجاہدین پھر نیچے سے نکل رہے، پانی بند، روٹی بند، کھانا بند، چاروں طرف سے محاصرہ۔ اسرائیل کا اسلحہ ختم ہو گیا ہے، مجاہدین کا نہیں ہوا، اسرائیل کا ختم ہو گیا، اسرائیل کے فوجی ختم ہو گئے، فوج میں بھرتی کوئی نہیں ہو رہا۔ مجاہدین کے دوران جنگ خود اسرائیل نے کہا کم از کم 30 سے 40 ہزار نیا فائٹر آ لیے، پتہ نہیں کدھر سے آئے، چاروں طرف سے گھیرا ہے۔ تو یہ جب بھی جہاد کرو گے بشرطے کہ مجاہد مباہد ہو، مشرک نہ ہو، ہاں ایران جیسا غدار نہ ہو، حسن نصر اللہ جیسا شیطان نہ ہو۔ 15 مہینے شیطان، ایران جیسا ابلیس اور غدار، 15 مہینے ہم سنتے رہے، اور جی امام رضا کے روزے پہ علم دہرایا گیا، بس اب حملہ کر رہا ہے، ابھی حملہ کر رہا ہے۔ ادھر وہ حزب الشیطان کا لیڈر وہ بھی ایسے بکواس کرتا رہا، ایران بکواس کرتا رہا۔ ہمیں پتا تھا سوال نہیں پیدا ہوتا یہودی سے لڑے۔ نیتر جاؤ نے پہلے مہینے ایک اعلان کر دیا تھا، اس نے کہا تم کیا سمجھتے ہو ایران ہم پہ حملہ کرے گا؟ ایران کو تو چلا ہی ہم رہے ہیں، ایران کب ہم پہ حملہ کرے گا؟ تو میڈیا والے بک بک کر کے ایران نے حملہ کیا، اور اتنا کامیاب حملہ کیا کہ ایک مچھر بھی نہیں مرا، اینٹ سے اینٹ بجا دی اسرائیل کی، ایک بندہ نہیں مرا، اور کچھ بھی نہیں ہوا، ایسے کوئی پروئے مشورے کے ساتھ حملہ کیا۔ تو یہ بھی بدماشی، اور مشرک جو خود کافر ہو یہودی سے کیا لڑے گا؟ ہاں یہودی سے حماس جیسے مجاہد، اور یہ خالصتاً جو حماس ہے القسام برگیڈ ہے، تو یہ خالص اہل توحید ہے، اور یہی ہے۔ اسی طرح شام میں جولانی ہے، یہ خالص وہی مواحدین ہیں، اسامہ بن لادن اور انہی حضرات کے جو عرب کے مجاہدین ہیں، عرب میں پڑے ہیں، تو شام بھی انہی کے ہاتھوں سے فتح ہوا، اور انشاءاللہ اسرائیل بھی انہی مجاہدین کے ہاتھوں سے تباہ ہوگا۔ ہاں بھائی، لیکن جہاد کا ماحول ہو،
جہاد اگر نہیں تو ایمان نہیں ہے. ہاں، یہ جہاد اصل اسلام کی عزت ہے، اور کوہان اسلام اس کو جہاد، توحید کی اقامت اور دین کا غلبہ اور دین کی عزت، اس کا ذریعہ صرف جہاد ہے.